عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول کی جماعت نخم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم جماعت نخم مضمون جغرافیہ کے پہلے سبق درجہ بندی والے نقشے یا جسے تقسیمی نقشے بھی کہا جاتا ہے، اس میں نقشوں کا مقصد، اس کی نوعیت، ان کے استعمال اور طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے نقشوں کا مقصد۔ نقشوں کا اہم مقصد خصوصی طور پر مقامات کی نشاندہی اور درجہ بندی کرنا ہوتا ہے۔ درجہ بندی کسے کہیں گے؟ درجہ بندی کرنا کے معنی ہے الگ الگ گروہوں یا جماعتوں میں تقسیم کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے مقصدی نقشے۔ کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیے گئے نقشے مقصدی نقشے کہلاتے ہیں۔ کوئی ایک خاص مقصد رکھ کر نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ کسی علاقے کی آبادی کی معلومات اگر دینا ہے تو خاص اس علاقے کی آبادی ظاہر کرنے کے مقصد سے نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے نقشے مقصدی نقشے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے درجہ بندی والے نقشے یا تقسیمی نقشے کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں پوائنٹ دیکھیے، کسی علاقے کی آبادی، درجہ حرارت، بارش وغیرہ عوامل دکھانے کے لیے مقصدی نقشوں کو تقسیمی نقشے کہتے ہیں۔ عوامل عامل کی جمع ہے۔ عامل کے معنی ہے عمل کرنے والا یا اثر کرنے والا۔ نمبر 2 دیکھیے پوائنٹ، تقسیمی نقشے بنانے کے لیے متعلقہ یعنی اس سے تعلق رکھنے والے عوامل کی شماریاتی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ شماریات کے معنی ہے اعداد و شمار۔ نمبر 3 پوائنٹ دیکھیے، تقسیمی نقشے کے ذریعے کسی علاقے کی اہم عوامل کی تقسیم کا خاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں بارش کی مقدار معلوم کرنا ہے تو خاص بارش کی مقدار بتانے والا نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس نقشے کا شمار مقصدی نقشے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نقشوں میں تقسیم دکھانے کے 3 طریقے۔ کسی بھی عامل کی تقسیم کو بتانے کے لیے 3 طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 دیکھیے نخاتی طریقہ، نمبر 2 سائے کا طریقہ، نمبر 3 مساوی قدر کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نمبر 1 نخاتی طریقہ۔ نخاتی طریقے کے ذریعے کسی علاقے میں کوئی عامل آزادانہ طور پر جس طرح تقسیم ہوا ہے اسی کے مطابق نقشے میں نقطے دے کر اس عامل کی تقسیم دکھائی جاتی ہے۔ یعنی عامل کی قدر کے حساب سے کہیں نقطے زیادہ ہو سکتے ہیں تو کہیں پر کم۔ قدر کے معنی ہے اس کی قیمت۔ نمبر 2 پوائنٹ دیکھیے، نقطوں کے ذریعے تقسیم دکھاتے وقت علاقائی عوامل کی شماریاتی معلومات کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قدر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ دیکھیے سائے کا طریقہ۔ سائے کے طریقے سے نقشہ بناتے وقت کسی جغرافیائی عامل کے تعلق سے شماریاتی معلومات کو رنگ کی کمی بیشی یا سایہ یا سیاہ و سفید خاکے کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ یعنی جس عامل کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے اس کی مقدار اگر کم ہے تو اسے ہلکے رنگ کے ذریعے سے اور زیادہ مقدار کو گہرے رنگ کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اس طریقے میں کسی علاقے کے عوامل کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قدر یعنی اس کی قیمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی عموماً 5 یا 7 گروہوں میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ہر گروہ کے لیے مخصوص رنگ کے شیڈز یا پھر سیاہ و سفید خاکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، رنگوں کے شیڈز یا سفید خاکوں کو استعمال کر کے کسی جغرافیائی عامل کی ذیلی حصوں میں تقسیم دکھائی جاتی ہے۔ نمبر 3 تیسرا جو طریقہ ہے نقشوں کا وہ دیکھیے مساوی قدر کا طریقہ۔ نمبر 1 پوائنٹ، جب کسی عامل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے دکھانے کے لیے مساوی قدر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً بلندی، درجہ حرارت، بارش وغیرہ۔ نمبر 2 پوائنٹ، متعلقہ عامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ قدر کو ملحوظ رکھتے ہوئے جماعتی وقفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مقررہ جماعتی وقفے کے لیے مساوی القدر خطوط کھینچے جاتے ہیں۔
یعنی ایک جیسی قدر یعنی قیمت والے مقامات کو ایک خط کے ذریعے سے جوڑ کر بتایا جاتا ہے۔ نقشے میں مساوی القدر کے خطوط یعنی ایک جیسی قیمت والے خطوط کو دیکھ کر اس نقشے کی تقسیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3 پوائنٹ، یہ بھی یاد رکھیے کہ یکساں قدر والے خطوط قریب ہوں تو عنصر کی تبدیلی تیز ہوگی، اور اگر یہ ایک دوسرے سے دور ہوں تو تبدیلی دھیمی ہوگی۔ اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے جغرافیائی علاقائی سیر۔ جغرافیائی علاقائی سیر یہ بھی معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ علاقائی سیر جغرافیائی مطالعے کے اس طریقے کے ذریعے جغرافیائی تصورات اور عوامل کا ذاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے اور انسان اور ماحول کے درمیان تعلق کی وضاحت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی علاقے کو بذات خود جا کر وہاں کی معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ معلومات ہمارے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علاقائی سیر ہماری معلومات میں اضافے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علاقائی سیر کی پیشگی تیاری۔ پیشگی تیاری یعنی پہلے کی جانے والی تیاری۔ علاقائی سیر کی پیشگی تیاری میں سیر کا مقام اور مقصد طے کرنا، علاقے کے نقشوں کا مطالعہ کرنا، سوال نامہ تیار کرنا وغیرہ امور شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے علاقے کا انتخاب۔ علاقائی سیر کے لیے علاقے کا انتخاب، مقامی حالات کی معلومات اور سیر کے لیے ضروری اجازت نامے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علاقائی سیر کے وقت برتی جانے والی احتیاطیں۔ علاقائی سیر کے وقت اساتذہ کی تمام ہدایتوں پر عمل کرنا، ماحول کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، فرسٹ ایڈ باکس ساتھ رکھنا وغیرہ احتیاطیں کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں آخری جو مرحلہ ہے علاقائی سیر کا، اس میں آتا ہے روداد نگاری۔ علاقائی سیر مکمل ہو جانے پر حاصل شدہ معلومات اور متعلقہ تصویروں کی مدد سے روداد لکھنا ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ روداد لکھتے وقت پہلے تمہید، اکٹھا کی گئی معلومات، نتائج وغیرہ نکات کا استعمال کریں۔ تو بچوں اس سبق میں آنے والے تمام اہم نکات، تقسیمی نقشے، ان کی 3 قسمیں اچھے سے سمجھ کر یاد کریں اور علاقائی سیر کے تعلق سے جو بھی معلومات دی گئی ہیں اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔